السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید۔ مونسون کا سلسلہ ملک بھر میں جاری ہے۔ پچھلے سال کی طرح بلوچستان میں پھر تباہی آئی ہوئی ہے۔ حالیہ تباہی میں لسبیلا، واشک اور خاران ابھی ہٹ لسٹ میں شامل ہیں، تو کئی مکانات بھی گرے ہیں، لائف سٹاک کا نقصان بھی ہوا ہے۔ پری مونسون میں 7 لوگ جو ہے نا جان کی بازی ہار گئے۔ یہ کل پرسوں 4 لوگ اور چلے گئے، تو بڑی بری صورتحال ہے۔ پنجرا پل جس کو سال ہو گیا ابھی تک نہیں بنا۔ لوگ راتوں کو فیملی سمیت وہاں گزارنے کو جو ہے نا مجبور ہیں۔ NHA جو باقی ملک میں بڑا متحرک ہے، لیکن اس لاواری صوبے میں اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بس تصویری فیشن میں آتے ہیں، جس طرح پچھلی دفعہ بھی وزیر اعظم صاحب شہباز شریف آئے تھے اور NHA کے جو ہیڈ تھے انہوں نے بڑا وہ بھی کیا کہ بھائی ہم تو دنوں میں بنا دیا۔ وہ مٹی سے بنایا ہوا ایک ہی پانی کی مار تھا۔ اس میں یہ کلات کا، یہ مستونگ کا، ادھر آس پاس کا تمام پانی یہاں سے آتا ہے۔ اس کو تو مضبوط بنانا ہے۔ ہر تھوڑی بارش ہو جائے یہ بند ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے پھر آگے کتنی آبادی ہے، اور یہاں یہ جب بند ہو جاتا ہے تو کتنے مسائل جنم دیتے ہیں۔ لیکن بلوچستان ہے کوئی سیریس نہیں لیتا۔ سال ہو گیا ہے ان سے ایک یہ پل نہیں بن رہا، اور NHA کے جو منسٹر ہیں یہ ماشاءاللہ سے مفتی اسد محمود صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ جمعیت والے بلوچستان سے کوئی 10-12 سیٹیں لے جاتے ہیں، کوئی 4-5 MNA کی لے جاتے ہیں۔ سٹیک ان کے خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں رہ گئے، بلکہ خیبر پختونخوا میں تو بہت ہی کم ہے، بلوچستان میں ان کے رہ گئے، اور یہاں کی عوام نے ہمیشہ ان کو جو ہے نا عزت دی۔ لیکن اب یہ منسٹر آئے ہیں تو یہاں کا میری معلومات کے مطابق کچھ بلوچستان کا تھا بھی، تو وہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں بلوچستان میں۔ یہ تو فوقیت ہے، اور ہمارے لوگ جو ہے نا ان کی محبت میں پتہ نہیں۔ مولانا صاحب جو ہے نا جب خود اپوزیشن میں ہوں تو پاکستان بھی خطرے میں ہے، اسلام بھی خطرے میں ہے، پوری دنیا کے خطرات لائق ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بیٹے کو، اس کو یا اس کے بھائیوں کو کوئی عہدے مل جائیں تو ماشاءاللہ سے پھر جو ہے نا پوری برکتیں پاکستان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف ان کے خاندان پر۔ اب یہ منسٹر بنے ہوئے ہیں، کیا کیا انہوں نے اس در پدر صوبے کے لیے، جہاں ان کو اتنی عزت ملتی ہے، اتنے سینیٹر بنا جاتے ہیں، MPA ہیں، ان کے MNAs ہیں، کوئی بھی یہاں کے لوگوں کو عزت نہیں دیتا۔ جتنی بھی یہاں کے لوگ وفا کرتے ہیں کسی سے، بس ان کا مقدر رسوائی ہی رسوائی ہے۔ ہم کہے نون لیگ والوں کو دیکھو، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ کو پتہ ہے 3-3 4-4 جگہوں سے موٹر وے بنا رہے ہیں، ان کا فوکس پنجاب سے نہیں نکلتا۔ اور اگر یہ چھوٹے صوبوں والے کوئی بنتے ہیں تو ان کی فوقیت بھی بلوچستان نہیں ہوتی ہے، تو کس سے گلہ کریں؟ ہمارے والے ابھی یہ وابڈا کا وہ دیا ہوا ہے، آپ آئیں کیسکو میں، کوئی ایک عہدہ بغیر پیسوں کے نہیں دیا ہوا۔ اس حکومت میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر قوم پرست ہیں، لیکن ان سے بڑا لٹیرا میں نے نہیں دیکھا۔ بھائی ہماری یہ غلط فہمی بھی وہ ہو گئی کہ قوم پرست آئیں گے بنا جائیں گے، تو ان سے بڑا لٹیرا ان کے MPA سے بڑا جو ہے نا گرا ہوا بھی میں نے نہیں دیکھا۔ باقی تو یہ تھا کہ صوبائی میں پرسنٹیج وہ کرتے تھے، ان کے MPA صاحبان نے تو وفاقی ان کو دے دیے تاکہ پرسنٹیج کم دینی پڑ جائے، اور کام وہ تو 3rd کلاس سے بھی نیچے کا کروا رہے ہیں، وہ بھی اسی ڈسٹرکٹ دارالحکومت کوئٹہ میں، تو کس سے گلہ کیا جائے؟ آپ یہاں سے وہ کریں، یہ لسبیلا کے ادھر 6 پل ہیں، سارے ٹوٹے ہوئے ہیں، تھوڑا پانی آ جائے یہ کراچی والا روٹ بند۔ یہاں کی صحت کی سہولیات، باقی سہولیات آپ کے سامنے ہیں۔ کراچی جاتے ہیں کوئی مریض کا علاج کروانے، کوئی اور صورتحال دیکھنے، لیکن نہیں، کوئی ترجیح نہیں ہے۔ کوئٹہ میں دیکھیں، ٹریفک کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ذہنی مریض بناتا ہے۔ آپ کا مریض وقت پہ ہسپتال نہیں پہنچ سکتا۔ روڈ پر کوئی دشمن کسی دشمن کو مار دے، وہ
کوئی اس کو وہ نہیں کر سکتا، وہ نکل کے جا سکتا ہے، کیونکہ ٹریفک کا آپ کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اوورآل لگتا ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی سویلائز سوسائٹی میں ہیں۔ حالات ایسے ہیں بنائے ہوئے ہیں، ہر بندہ ایکسٹریمسٹ بنا ہوا ہے۔ دارالحکومت لگتا نہیں ہے، صوبہ یہ لگتا نہیں ہے، بس لٹیرے یہاں پہ قادر ٹھیکیدار سینیٹر قادر جیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو 70 کروڑ مبینہ طور پر 70 کروڑ لگاتے ہیں، وہ سیٹ لے کے جاتے ہیں، پھر وہ یہی ایسے ہی ٹھیکے لیتے ہیں، پھر وہ سیٹلمنٹ دوسروں کی زمینوں کی کراتے ہیں، وہ پھر ہم سے نکلنا ہوتا ہے۔ ان سب کا ازالہ ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ بلوچستان ہے تو دوسروں کا ازالہ کرنے کے لیے، یوز ہونے کے لیے، تباہ و بربادی کے لیے، چاہے اپنے ہوں چاہے بیگانے ہوں۔ یہ وہ بدبخت سرزمین ہے کہ یہاں بس ہر شخص یہی سمجھتا ہے کہ اس کو میں نے فتح کرنا ہے، جتنا ہو سکے لوٹنا ہے۔ کوئی نہیں لگانا چاہتا ہے، نہ وفاق اس سے مخلص ہے، نہ صوبائی قیادت اس سے مخلص ہے، اور دارالحکومت جو ایک فیس ہوتا ہے وہ تو اور بیڑا غرق ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرح آتا ہے کہ یہاں بھی کسی اور ضلع سے، اس کی فوقیت ہی نہیں ہوتی ہے، تو پھر دارالحکومت بھی ایسے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں جس طرح کوئٹہ ایک برائے نام دارالحکومت ہے جہاں پہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اب کس سے گلہ کی جائیں، کس کو کہا جائے، کیونکہ بڑے لوگوں کے تو جہاز ہیں، چھوٹے لوگ جو ہیں نا یہ مسئلے ان کے ہیں۔ پنجرا پل کا ٹوٹ جانا، یہ باقی حادثات میں یہ آئے روز، چاہے یہ کوئٹہ سے لے کر یہ ڈی جی خان یا ڈی آئی خان روٹ ہو یا یہ خزدار اور کراچی والا روٹ ہو، ایسا ہے کہ بس کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یار کوئی صحیح روڈ ہے، طریقے سے چلا جائے، بس وہ معاوضوں پر ہی جا رہے ہیں۔ اسی لیے روز واقعات ہیں، پورے خاندان جا رہے ہیں، پورے گھرانے ویران ہو رہے ہیں، اور کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یہ شاہراہ بن جائے گی، کتنی بنی ہے، ہم سب کے سامنے ہے۔ تو بس یہ تمام مسئلے عوام کے ہیں، عوام بیچاری جو ہے نا زندگیوں کی بھیک مانگ رہی ہے، تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ بالکل ہی باقی ملک کے مسئلے اور یہاں کے مسئلے جو ہے نا بالکل ہی الٹ ہیں۔ انسان کس طریقے سے سمجھائے اور کیا کہے۔ یہاں پہ کچھ بھی کوئی بھی ادارہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ این ایچ اے باقی ملک میں اتنا اچھا ایکٹیو ہے، اتنے کام وہ کرتا ہے، لیکن بلوچستان میں اس کی کارکردگی باقیوں سے بھی بری ہے۔ بس یہ صورتحال ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں کے لیڈرشپ تو نشوں میں مبتلا ہے، کس سے گلہ کیا جائے۔ تو حالات تو یہاں تک آ گئے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب آج وزیر اعظم آئے گوادر تو ان سے ملنے ہی نہیں گئے کہ بھائی انہوں نے این ایف سی وہ نہیں دیا، یا کوئی آیا وہ اٹھ نہیں پائے، یا یہ ان کا گلہ ہے۔ وزیر آرمی چیف بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں حیران ہوں، بس یہی ہے نا، کچھ وہ کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنے اوسان سے نکل جائے یا اپنی وہ ہوش و حواس سے نکل جائے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ تو اب اس کی اتنی مجال ہو گئی ہے کہ آرمی چیف بھی آیا ہوا ہے اور وہ انکار کر رہا ہے اور وہ نہیں بھی گیا۔ اس کا خمیازہ یقیناً وہ بھگتے گا، اور بڑا سخت بھگتے گا۔ ہماری وہ کیا کہتے ہیں سمپتھیسیز اس کے ساتھ ہیں کہ اللہ اس کو راہ راست پہ لائے، اس کو دوبارہ وہ پہلے والا بنائے، اور اس کی فیملی کو اتنی توفیق دے کہ اس کا خیال رکھیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں کہنے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر عوام خود کچھ کرنا چاہے تو کرے۔ آپ کی لیڈرشپ اوورآل کرپٹ ہے، وہ امانت نہیں، خیانت کرنے والے ہیں، وہ بالکل اپنی ذات اور اپنے خاندان کے علاوہ کوئی مخلص نہیں ہے۔ آپ کے احتساب کے ادارے مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ سب چیزیں، ہر منسٹر، ہر ایم پی اے کے فرنٹ مین، ہر سیکرٹری کے فرنٹ مین واضح ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی احتساب کا نظام ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ پل بھی ٹوٹیں گے۔ یہ یاد رکھو، اب ایسا کام ہوگا کہ آج جو ہے نا
पंजगूर में जो है ना डैम वो हो गया, लेकिन अभी आपका ये इरिगेशन इस फतेह बंगर ये ज़ाती तौर पर करोड़ अरबपति बन गया है मुबैना तौर पर, लेकिन जो डिपार्टमेंट इसको दिया हुआ है वो ऐसे ही है। इसको तो कोई फिक्र नहीं होगी, इन्होंने तो अपने कमीशन ले लिए, चीफ इंजीनियर ने ले लिए, लेकिन वो डैम टूटने से जितने घर वीरान होते हैं, जितना एरिया मुतासिर होता है, वो आम आवाम होती है। उनके मरने से भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचती, उनके जो है ना कोई और नुकसान हो जाए भी तो किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचती। बस सेक्रेटरी अरबपति बलूचिस्तान में बन गए हैं और मालूम भी हैं किसके नाम पे जायदादें हैं, लेकिन पता नहीं हमारे ताकतवर हल्के क्यों उस वक्त का इंतज़ार करते हैं जब पता उनको कोई किसी जगह अपने मफाद के लिए टाइट करना होता है। जिस दिन मुल्क के लिए और सूबे के मफाद में अगर एहतसाब शुरू हुआ तो उस वक्त ही ये ज़िंदगी शायद यहाँ के लोगों की तब्दील हो जाए, और वरना तो यही देखा गया है जितना कोई बैड कैरेक्टर का है, जितना कोई बड़ा करप्ट है, उतने ही बड़े ओहदे पर इस सूबे में वो बराजमान होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।